نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ صدر ذیشان، معزز اہل میزان اور سامعین اکرام، السلام علیکم۔ شہر عزیز کی طویل ترین سیاسی تاریخ نہال احمد ایک شہرۂ آفاق شخصیت سے معدوم ہے، اور یہی میرا موضوع سخن ہے۔ قصر سیاست کے بے تاج بادشاہ، میدان صحافت کے بے باک قلم بردار، گلستان خطابت کے بے مثال خطیب، ایوان اسمبلی کے شیر دل لیڈر، جلسہ و جلوس کے بے خوف قائد و سالار، حکومت وقت سے پنجہ آزمائی کرنے والے مضبوط اپوزیشن لیڈر، جارحانہ فرقہ پرستی کی دیوار آہن، سیکولرزم کے علم بردار، حق گوئی و بے باکی جن کی پہچان، تعلیمی اداروں کے بانی، مسیحائے قوم و ملت، غریبوں اور مزدوروں کے ہمدرد، مظلوموں کے مددگار، علماء دین کے قدردان، اصول کے پابند، باز ضمیر انسان، نیک دل، سادہ مزاج، سائیکل سوار کبھی پاپیادہ، آستینوں پر احتجاجی کالی پٹی جن کا ترے امتیاز۔ حاضرین مجلس، یہ ہے نہال احمد صاحب کی ذات گرامی میں موجود وہ خصوصیات جو ایک شخص کو شہرۂ آفاق شخصیت کا لقب دینے کے لیے کافی ہے۔ افسوس، صد افسوس، آج یہ ناپید روزگار ہستی ہمارے درمیان موجود نہیں۔ حاضرین، یاد رکھیے، شخص مر جاتا ہے، شخصیت زندہ رہتی ہے، انسان مر جاتا ہے، کردار زندہ رہتا ہے، سانسیں بند ہو جاتی ہے، فیض جاری رہتا ہے۔ ان شخصیات کا جن کی زندگی قابل رشک، جن کے کارنامے قابل تقلید، جن کے نقوش حیات آئندہ نسلوں کے لیے سنگ میل۔ سامعین اکرام، نہال احمد صاحب تا حیات نہال رہے، خارزار سیاست میں قدم رکھا تو پاؤں کے چھالوں کو نہیں دیکھا، بلکہ مرد قلندر کی طرح نعرہ اقبال بلند کرتے رہے۔ ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر۔ حالات کی ستم ظریفی، اپنوں کی بے وفائی، موسم کی طرح پارٹی بدلنے والوں کی غداری، جواں مرد، جواں ہمت، پرعزم، پرجوش، انہوں نے تو اپنے ہم سفروں سے صاف صاف کہہ دیا کہ میرے ساتھ ساتھ چلے وہی جو کھارے راہ کو چوم لے، میرے ساتھ ساتھ چلے وہی جو کھارے راہ کو چوم لے، جسے کلفتوں سے گریز ہو وہ میرا شریک سفر نہ ہو۔ دین و ملت کی حفاظت کے لیے مولانا نعمانی برسر پیکار تھے تو سیاسی اعتبار سے نہال احمد صاحب نے زبردست اور مثالی تعاون پیش کیا۔ وہ کبھی علماء اکرام کی توہین کے مرتکب نہیں ہوئے، بلکہ علماء کی توقیر و تعظیم ان کے چشم سر سے ٹپکتی تھی۔ وہ ایک عظیم عالم ربانی کے فرزند ارجمند تھے، ایک نیک سیرت خاتون کی اولاد تھے۔ آخر نہال صاحب میں کیا خوبیاں تھی کہ والدہ محترمہ الیکشن کے زمانے میں صبح تا شام اور رات کی تنہائیوں میں اپنے بیٹے کی کامیابیوں کے لیے اپنے رب سے منت سماجت کیا کرتی تھی۔ کیا میں اس شخص کو شہرۂ آفاق شخصیت نہ کہوں جو الیکشن میں فتح یابی کے بعد سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنی مقدس والدہ کے قدموں میں حاضر ہو کر ہدیہ تبریک اور دعائیں وصول کرتا؟ یقیناً نہال احمد صاحب اپنی اوقات پہچانتے تھے کہ اے نہال، تو کتنا ہی نہال کیوں نہ ہو جائے، تو MLA اور وزیر کیوں نہ بن جائے، بہرحال تو ایک عظیم ماں کا بیٹا ہے، سب سے پہلے اپنے بیٹے ہونے کا حق ادا کر۔ حاضرین محفل، جب بھی شہر پر حالات آئے، غریبوں مزدوروں پر آفتیں آئی، صنعت پر بحران آیا، اطراف و اکناف میں فسادات ہوئے، تو مجھے بتائیے وہ کون شیر دل انسان تھا جو خوفناک ماحول میں قوم کی اشک سوئی کے لیے کھڑا ہوا، میدان سیاست میں اپنے وجود کا لوہا منوا لیا، وہ بھی 10-20 نہیں پورے 35 برس تک فاتح رہا، ہاتھی اور گھوڑوں پر ورکنوں نے بٹھایا، لیکن صاحب نے تکبر اور غرور سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ شہر کی سڑکوں پر سائیکل چلاتے رہے، کبھی کرائے کے رکشے پر اپنا سفر پورا کرتے، نہ چمچماتی کاریں خریدی، نہ عالیشان بنگلہ بنائے۔ قوم کے مسیحا تھے، تعلیمی اداروں کی بنیاد ڈالی، قوم کے بچوں کو روزگار فراہم کیا، بیرون ممالک نوکریاں دلوائی، لیکن صدقے اور خیرات کے ایوارڈ لینا پسند نہیں کیا۔ رشوتوں کا الزام نہیں لگایا جا سکا، ایمان افروز بیان کے ساتھ پول کھول جیسا کی گندی روایت صاحب کے اندر نہیں تھی۔ مذہب کو مذہب کی جگہ رکھا، سیاست کو سیاست کی جگہ، مذہبی جذبات کا سودا نہیں کیا، دینی اداروں کے مسائل حل کیے، اسکولوں کالجوں کے پرمیشن لائے، قوم کے نوجوانوں کو ہمت دلائی، انہیں بے خوف زندگی جینے کا حوصلہ دیا۔ افسوس
کی حامل شہرۂ آفاق شخصیت ہمارے درمیان موجود نہیں۔ ترک کر کے عیش و عشرت جھیل کر رنج و نہن، ہر طرف پھرتا رہا تو باندھ کر سر سے کفن، درد و ملت سے ہمیشہ چشم تیری آشکار، مفلسوں کے دکھ کا ساتھی بے کسوں کا غم گسار۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں کیے گئے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔